فکر اسلامی کا مجدد علامہ اقبال جو آپ کے اسی شہر لاہور میں مدفون ہے. یہ اقبال جس نے اسلام کا یہ نظریہ دوبارہ زندہ کیا کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے، یہ مکمل نظام زندگی ہے، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ مکمل نظام حیات ہے، یہ پوری زندگی پر اپنا غلبہ چاہتا ہے. یہ نہیں کہ اگر نماز روزے کی اجازت مل گئی ہے تو کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں ہندوستان میں اسلام آزاد ہے، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام تو تب آزاد ہوگا جب اس کی فرما روائی ہو. اقبال وہ روح احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، میرے نزدیک اس کی روح کا بروز ہے، اس لیے کہ جداگانہ تشخص مسلمانوں کا، مسلمانوں نے ہند کی جداگانہ قومیت، اس کا سور پھونکا ہے علامہ اقبال نے. وطنیت کے خلاف نظم کہی ہے علامہ اقبال نے. بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤس اگر نباؤ نہ رسیری تمام بولا بیست. انقلابی فکر کی تجدید. نمبر 2، اس پر میری یہ کتاب موجود ہے، 20ویں صدی عیسوی میں بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل. اس کے لیے ابوالکلام نے بھی بیڑا اٹھایا، حزب اللہ بنائی 1913 میں بیعت کی بنیاد پر. پھر مولانا مودودی نے یہ علم اٹھایا، 1941 میں جماعت اسلامی قائم کی. یہ سب در حقیقت اسی فکر اقبال کی تعمیل کے مرحلے. پھر ذرا نوٹ کیجئے اس کی عقابی نگاہ. مسلمانوں کی قومی قیادت کے لیے انگلستان میں جہاں کے بیٹھ گئے تھے قائد اعظم، مایوس ہو کر مسلمانوں نے ہند سے. اقبال تھا جس نے پے بپے خطوط لکھے اور انہیں آمادہ کیا کہ اس کشتی کو اب تم ہی سنبھال سکتے ہو اور کوئی نہیں. اور ساتھ ہی جو اپنا فکر تھا جس کی تجدید کی تھی انہوں نے، اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید، اس کی مزید وضاحت کے لیے دکن کی سنگلاخ زمین سے بلایا مولانا ابوالعلا مودودی کو. بیٹھو یہاں پر، میرے ایک عقیدت مند چودھری نیاز علی خان نے یہ جگہ بنائی ہے، یہاں آؤ اور بیٹھو اور یہاں کام کرو. وہ سنگلاخ زمین ہے، یہ مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ ہے. بہرحال قائد علامہ اقبال نے جو تصور پاکستان کا پیش کیا 1930 میں، اب اس کے الفاظ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سنا دوں. وہ مصور پاکستان، مفکر پاکستان اور مبشر پاکستان ہے. بشارت دی انہوں نے. ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اس دی ڈیسٹنی، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. ہونی چاہیے نہیں، تجویز نہیں، ہوگی. ایک پیشن گوئی ہے. اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا. کس بات کا؟ اسلام کی تعلیمات کر جو پردے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے، یہ دو ادوار درمیان میں آ گئے. خود مسلمانوں کا دور ملوکیت، اسلام کی تعلیمات پر کچھ پردے پڑ گئے. پھر اور غیروں کا دور ملوکیت، اور پردے پڑ گئے. لیکن انہوں نے ذکر کیا مسلمانوں کا عرب امپیریلزم، بنو امیہ اور بنو عباس، ان کے دور حکومت میں اسلام کی تعلیمات پر جو پردے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس صحیح اسلام کا نمونہ پھر کون سا ہوا. دور ملوکیت سے قبل کا دور کون سا ہے؟ خلافت راشدہ. چاہے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، منطقی نتیجہ کیا ہے کہ ہمیں موقع مل جائے گا کہ پھر ہم خلافت راشدہ کا دنیا کے اندر دوبارہ نمونہ پیش کریں.